اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا. اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے. ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور حدیث میں اس مضمون کو زیادہ احسن رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پیش فرمایا ہے: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا. اے بنی نوع انسان، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اختیار کرو پیشتر اس کے کہ تموتوا، تم مر جاؤ. وباردوا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، اور اعمال صالحہ بجا لانے میں جلدی کرو پیشتر اس کے کہ تم دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جاؤ. دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جانے والا جو مضمون ہے یہ مزید وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی گہری حکمت کا بیان ہے. اگر انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں جلدی نہیں کرتا تو ایسے مواقع بسا اوقات ہاتھ سے کھوئے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ نہیں آیا کرتے. ہر انسان کے اندر ایک تبدیلی کا وقت آتا ہے، ایک دل سے موج اٹھتی ہے جو نیکی کی موج ہوتی ہے. اس وقت وہ کہتا ہے میں یوں کر دوں اور یوں کر دوں. قرآن کریم کے مطالعہ کے وقت، احادیث کے مطالعہ کے وقت، بزرگوں کے اقوال، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خصوصاً ملفوظات سے بارہا دل میں ایسی لہریں اٹھتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ کرنے پر آمادہ پا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہو جاؤں. وہ وقت ہے اس نیک ارادے کو عمل میں ڈھال دینے کا. اور اگر انسان جلدی نہ کرے تو یہ وقت ضرور ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وہ کیفیت مدام نہیں رہتی. اسی طرح رمضان مبارک میں بھی ایسے وقت آتے ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ خدا کے حضور حاضر کر دے، اور اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ اس خواہش پر عمل پیرا ہو سکے. عمل نہ کرنے کے نتیجے میں رمضان گیا اور نیک ارادے بھی اس کے ساتھ رخصت ہوئے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبل ان تشغلوا، تو مراد یہ ہے نیک کاموں کے علاوہ ایسے مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ جو تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دیں، جن کی وجہ سے تمہارے نیک مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں. اور تخشلوا میں ایک اور بھی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر مصیبتوں میں مبتلا فرما دے. ایسے گورکھ دھندوں میں تم پڑ جاؤ جو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، اور پھر نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی تم میں صلاحیت ہی نہ رہے. تشغلوں میں مرضیں بھی آ جاتی ہیں. ایک صحت مند انسان عبادت کا جیسا حق ادا کر سکتا ہے بیمار نہیں کر سکتا. لیکن اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا. اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے. ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے. تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ان تشغلوا کہہ کر احتمالی بیماریوں کا بھی ذکر فرما دیا، احتمالی حادثات کا بھی ذکر فرما دیا، اور کئی قسم کے گورکھ دھندے جو انسان کو گھیر لیتے ہیں، انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا بھی ذکر فرما دیا. اور اس بنیادی فطرت انسانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نیک ارادوں پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے. اس وقت وہ ارادہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. بس اس پہلو سے توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا کا مضمون جو دراصل تبتل سے تعلق رکھتا ہے، اس کے یہ سارے پہلو بھی ہمارے سامنے آ گئے. یعنی تبتل ہر اس موقع پر اختیار کیا جا سکتا ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے.
اور ٹکڑا ٹکڑا اس طرح زیادہ آسانی کے ساتھ تبتل کی توفیق مل سکتی ہے۔ جب ایک نیکی کی لہر دل میں دوڑی اسی سے پر عمل کر لیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آسان موقع ہے عمل کرنے کا، کیونکہ دل کی ہوائیں اور دل کے مزاج اس نیکی کو اختیار کرنے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے مخالف نہیں چل رہے ہیں۔ اس پہلو سے تبتل کو اختیار کرنے کے طریق ہمیں سمجھا دیے گئے کہ اگر تم زور اور کوشش کے ساتھ تبتل اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی بعض بدیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو گے، تو ممکن ہے تمہیں توفیق نہ ملے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے وقت تم پر ضرور آئیں گے جب نیکی کی تبھی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس وقت تبتل اختیار کر لینا، ورنہ تشغلو، ورنہ وہ بیماریاں جن سے ہم تمہیں بچ کر خدا کی طرف آنے کی ہدایت کر رہے ہیں وہ تمہیں گھیر لیں گی، تم ان میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر تمہارا ان سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔